پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہر روز قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے مشیر، ان کے ایڈوائزر انہیں بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان کی سیاست کیسی جا رہی ہے، کون سی سیاسی پارٹی کیسا کھیل کھیل رہی ہے۔ لیکن ایک دن وہ بہت پرعزم نظر آئے اور قائد اعظم کے پاس آئے اور کہا کہ مسٹر جناح، اب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان بننے سے نہیں روک سکتی۔ تو قائد اعظم نے سوال کیا کہ تم کیا ایسا واقعہ دیکھ کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ایک مسلمان لڑکا سائیکل چلاتے ہوئے گرا اور وہ اپنے خون کو دیکھ کے رونے لگ گیا پھوٹ پھوٹ کے۔ تو لوگوں نے اسے کہا کہ بھئی اتنی کوئی خاص چوٹ تو نہیں آئی جو تم رونے لگ گئے ہو؟ اس نے کہا میں زخم کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ خون جو نکلا ہے، کاش یہ تحریک پاکستان کے لیے میرا خون بہا ہوتا تو اس خون کا بھی حق ادا کیا جاتا۔ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر، کوئی بھی ریلیجیس آرگنائزیشن کا لیڈر اوپنلی یہ سٹیٹمنٹ نہیں کہتا، یہ آ کے نہیں بتاتا 14 اگست کو کہ پاکستان جس بنیاد پر بنا تھا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والی پوری دنیا ہے، لیکن یہ کہنے والا کوئی نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس بیس پر، جس نظریے پہ، جس عقیدے پہ، جس سوچ، جس فکر پہ یہ ملک بنا تھا، آج اس فکر پہ چلنے والا کوئی نہیں۔ مجھے ایک بزرگ آ کے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب آزادی کے وقت یہ ہجرت کی جا رہی تھی تو اس کی گود میں اس کی بیٹی تھی جس کو ہندوؤں نے روکا اور اسے تذلیل کا نشانہ بنایا، اس کی آبرو کو لوٹا، عزت کو لوٹا، اور پھر جب اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو مرنے سے پہلے جب وہ اس کی گود میں آخری سانس لے رہی تھی تو اس نے کہا تھا، ابا جی پاکستان کو میرا سلام کہیے گا۔ ایک واقعہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بارڈر پر ایک سپاہی غلطی سے بارڈر کو کراس کر گیا تھا تو اسے وہاں کے لوگوں نے پکڑ لیا اور اس الزام میں ٹھہرایا کہ یہ تو سمگلنگ کرتا ہے۔ تو ایک سکھ خاندان کی خاتون بار بار اس کمرے میں، انہوں نے کہا کہ صبح اسے فوج کے حوالے کریں گے ہندوستان کی، آج اسے یہیں پر ٹھہراؤ۔ تو کہتے ایک سکھ گھرانے میں رہا اور ایک خاتون بہت حقارت کی نگاہ سے اسے دیکھتی رہی۔ تو اس نے 2-3 بار نظر انداز کرنے کے بعد خاتون سے پوچھا کہ ماں جی میں نے کون سا ایسا جرم کیا جو آپ اتنے غصے سے دیکھ رہی ہیں؟ تو وہ ماں کہتی ہے پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ تم سمگلنگ کرو۔ تو اس نے کہا ماں جی اول تو میں سمگلر نہیں ہوں، یہ جھوٹے الزام میں پکڑا گیا ہوں، لیکن پاکستان آپ نے کس طرح بنایا، آپ تو سکھ خاتون ہو۔ اس نے کہا میرے جیسی ہزاروں لاکھوں خواتین اس طرح کی ہیں کہ جو ہندو اور سکھ زبردستی بن کے انہیں رہنا پڑتا ہے۔ جب ہجرت ہو رہی تھی تو انہیں پکڑ لیا گیا تھا، اور آج بھی جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں اول و آخر درود شریف پڑھ کے جب پاکستان کی تسبیح پڑھ کے ان پہ پھونکتی ہوں، وہ روحانیت اس قدر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دیتا ہے۔ اور اس نے کہا ماں جی اب تو پاکستان بن چکا ہے، اب آپ کیوں نہیں ہجرت کرتی، اب تو آپ کیوں نہیں آ جاتی؟ اس نے جواب جو دیا وہ رلا دینے والا تھا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ اس نے کہا بیٹا پاکستان پاک ہے اور میں ناپاک ہو چکی ہوں، بس اس پاکستان سے کبھی غداری نہ کرنا، بیکاز اٹس the only state after مدینہ پاک which was made on the name of Islam۔ لہذا پاکستان سے غداری دراصل اسلام سے غداری ہے۔ اور آج جو بچے، جو جوان ہماری عمر کے سیلنسر نکال کے بائکوں کے اور ہندوستانی گانوں پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، I would prefer کہ جتنے بازار ہیں، جتنے گلیاں محلے ہیں، وہاں پر عورتوں کے دوپٹے لٹکا دیے جائیں کہ اتنی عورتوں کی قسمت لوٹی تھی
तब तुम इस काबिल हो कि सिलेंसर निकाल के और हिंदुस्तानी गानों पे रक्स करके 14 अगस्त मनाओ। इस पाकिस्तान की कदर करो, इसके नजरिए की कदर करो। आज पूरी दुनिया में जब अमेरिका जापान पे एटम बम गिराता है तो वो फिर भी पुरअमन मुल्क कहलाता है, लेकिन आज हम अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस से रिसालत की बात करते हैं या पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के दिफा की बात करते हैं तो हम दहशतगर्द करार देते हैं। अपनी गलतियां देखो, गलती सिर्फ एक है कि हम बुज़दिल होते जा रहे हैं। गलती सिर्फ एक है कि हम हक की आवाज उठाने की बजाय अपने घुटने टेक रहे हैं गैरों के सामने। गलती सिर्फ एक है कि हम लोग खुद पर यकीन करने के बजाय कशकोल फैलाए हुए हैं। गलती सिर्फ एक है कि हम अपनी इज्जत और गैरत पर समझौता करके 2 टके की कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदा हो।